السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انتسام ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں IS ورلڈ ہندی اسلامک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک کی ایک ایسی عالیشان کرامات کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، ویسے تو غوث پاک کی بہت ہی زیادہ کراماتیں مشہور ہیں اور کافی ساری کراماتیں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک اور ایک شیطان کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور غوث پاک کے نام سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور تمام لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دینا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگی اور لوگ وہاں سے اٹھنے لگے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش فوراً تھم گئی اور جلسہ گاہ کے باہر بدستور بارش جاری رہی، مگر جلسہ گاہ میں بارش بالکل بند ہو گئی۔ وحجت الاسرار صفحہ نمبر 75۔ اللہ والوں کی جو مرضی ہو وہی مرضی خدا کی بھی ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس کی مرضی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جلسہ گاہ کے باہر تو بارش جاری رکھی اور جلسہ گاہ کے اندر بند کر کے دکھا دیا کہ میرے مقبول بندوں کی میرے یہاں اتنی قدر ہے کہ وہ جو کچھ بھی چاہیں میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ اسی کتاب میں اسی صفحہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ بعض دیگر بزرگوں کو بھی یہ تجربہ ہے کہ وہ بھی کسی وقت بارش میں گھر گئے تو انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کرامات بیان کی تو بارش فوراً تھم گئی۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، لوگ گھبرائے ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے استغاث کرنے لگے اور مدد چاہنے لگے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصائے لاٹھی مبارک لیا اور دریا کی طرف چل پڑے۔ دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے پانی کی اصل حد تک وہ عصا گاڑ دیا اور فرمایا، اے پانی بس یہیں تک۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور اس عصائے مبارک تک آ گیا۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث الاعظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے آپ پر ایک سانپ آ کر گرا اور جو سائمین حضرات وہاں پر موجود تھے ان سب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف ہراس پھیل گیا، لیکن سرکار غوث اعظم سرکار بغداد اپنی جگہ سے بالکل بھی نہ ہلے اور سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے اور سرکار غوث پاک نے بیان بھی بند نہیں کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور وہ سانپ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور سرکار غوث پاک سے کچھ کہہ کر چلا گیا تو وہاں موجود لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ وہ لوگ پھر سے جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا، سانپ نے مجھ سے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ پیارے دوستوں، اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حکایت سنیے اور غوث پاک کی استقامات پر عقیدت سے سر دھنیے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا اور پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر
دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء کو ثابت قدم کے دستے حق پرست پر آزمایا ہے، مگر آپ کے جیسا کسی کو نہیں پایا، اور پھر وہ جن آپ کا تائب ہو گیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پر بھوکا پڑا رہا۔ کھانے پینے کو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت میں ظاہر ہوا جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھارن کر لیا، اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ پیروں کے پیر دستگیر، روشن ضمیر کتب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لسانی، قوس مدانی، پیر پیرا میر میرا، الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی، حدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیطان خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے اور مجھ پر آگ برساتے تھے۔ میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا تھا اور دھمکاتا بھی تھا، اور یہ بھی کہتا تھا یہاں سے چلے جاؤ، لیکن میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتا، پھر میں پڑھنے لگتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جسے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو، لیکن اس شیطان نے انکار کر دیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ وہ شیطان زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کیا۔ جب اس شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، اے ملعون دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان بولا، آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال اور فندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا، یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ لیکن میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے۔
پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب یعنی مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں۔ اس معاملے میں بھی میں نے مزید 1 سال توجہ اور جد و جہد کی، لیکن یہ سارے جال بھی ٹوٹ گئے۔ پیارے دوستوں، آج کا واقعہ بس یہیں تک۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دینا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل IS World کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، جس سے کوئی بھی آنے والا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔